الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، ہمارا موضوع چل رہا تھا اسلام کے نام پر ہوا پرستی اور فرقہ عثمانی کا تعاقب، اور آج کی ہماری جو مجلس ہے وہ نمبر 5 ہے۔ ہم نے اس سے قبل جو ہے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی تھی کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق، فرقوں کے متعلق احادیث کے اندر بیان فرما دیا کہ قرب قیامت میں فرقے پیدا ہوں گے، اور ہر فرقہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اہل حق ہوں، میں حق پر ہوں، میں قرآن اور سنت کے مطابق ہوں۔ میرے دوستو، دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق دنیا کے اندر زندگی نہ گزارے۔ ہم نے حدیث سے ثابت کیا کہ اس زمانے میں جو اہل سنت والجماعت ہے وہی جماعت حق والی جماعت ہے، جو پوری دنیا میں اس وقت اسلام کی خدمت کر رہی ہے اور اسلام کے لیے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کر رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہے، یہ کوئی ڈھکی اور چھپی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ علماء حق کی جماعت پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں، دین کی خدمت کر رہی ہیں، اسلام کا دفاع بھی کر رہے ہیں، اسلام کے لیے جان بھی قربان کر رہے ہیں۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں دوسرے جو فرقے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو جو اہل حق ہونے کا، تو ان کا کام یہ ہے کہ دوسرے لوگوں پر نکتہ چینی کرنا، اہل حق پر نکتہ چینی کرنا، ان پر اعتراضات کرنا، اور جو ہے ان کو تانے دینا، ان پر فتوے لگانا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، انہیں اسلام کی خدمت تو کرنی نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے اسلام کے لیے کوئی جان دینی ہے، بس ان کا کام یہی ہے کہ اہل حق علماء کے خلاف جو ہے زبان درازی کرنا۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو، قرآن مجید کی جو تفسیر، قرآن مجید کی آیات کی جو تشریح ہے، وہ ہم تشریح وہ لیں گے جو صحابہ کرام سے منقول ہو، تابعین سے منقول ہو، تبع تابعین سے منقول ہو، یا جو ہمارے سلف صالحین گزر چکے ہیں ان کی تفاسیر ہمارے نزدیک معتبر ہوگی، ان کی تشریح بھی معتبر ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بھی جماعت قرآن مجید کے اندر من مانی تفسیر کرے، اپنی مرضی کے مطابق تفسیر کرے گی، تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ بہت بری خصلت ہے۔ بلکہ میرے دوستو، یہ خصلت اور یہ عادت یہودیوں کی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ یعنی کتاب اللہ میں یہودی من مانی تفسیر، اپنی مرضی کی تفسیر کرتے تھے، اور قرآن مجید کی آیات کو جو ہے بدلتے تھے، اس میں تحریف کرتے تھے، مطلب کچھ کا کچھ بیان کرتے تھے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں یہودیوں کے متعلق۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے یہودی لوگ تمہارے کہنے سے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت اللہ کے کلام کو سنتی ہے، اللہ کے قرآن کو سنتی ہے۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کو بدلتے ہیں، تحریف کرتے ہیں اس میں اس کے سمجھنے کے بعد۔ یعنی قرآن کی آیات کو سمجھ لیا کہ بھائی اس قرآن کی آیت کا مقصد یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس قرآن کی آیت کے مفہوم کو، مقصد کو بدل دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا حالانکہ وہ جانتے ہیں
یعنی جان بوجھ کر قرآن کی آیات کا جو ہے مقصد بدل دینا، اس کی تشریح غلط بیان کرنا، اپنی مرضی کے مطابق بیان کرنا، من مانی تشریح بیان کرنا، میرے دوستو یہ عادت، یہ خصلت یہودیوں کی ہے۔ اور ظاہر اس وقت عثمانی حضرات بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن مجید کی غلط آیات جو ہیں، قرآن مجید کی نعوذ باللہ من ذالک، قرآن مجید کی آیات کی غلط تشریح بیان کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ڈاکٹر کیپٹن عثمانی جو ہے، جو مسعود الدین عثمانی تھا، اس نے باقاعدہ قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم وہ آگے چل کر بیان کریں گے، بتائیں گے آپ کو کہ مسعود الدین عثمانی نے قرآن کی آیات کا انکار کس طرح کیا ہے۔ تو میرے دوستو قرآن مجید کی دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لوگ یہودیوں میں سے ایسے ہیں کہ کلام کو اس کے مواقع سے دوسری جانب پھیر دیتے ہیں۔ یہ دوسری آیت، یعنی اس میں بھی وہی مطلب ہے کہ آیت کو اس کی تشریح کو، اس کے مقصد کو بدلنا۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ تیسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، یہ لوگ یہودی لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں، آپ کی باتیں دوسری قوم کی خاطر کان دھر دھر کر سنتے ہیں۔ جس قوم کے یہ حالات ہیں، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کہ وہ آپ کے پاس نہیں آئے کلام کو بعد اس کے کہ وہ اپنے مواقع پر ہوتا ہے بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی قرآن کی آیات جو اپنے موقعوں پر اترتی ہیں، یہ ان مواقع سے ہٹا کر دوسری طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ قرآن مجید کے اندر، ان کی آیات کے اندر رد و بدل کرنا، ان کے جو مقصد ہیں یا قرآن مجید کی آیات کے مفہوم کو تبدیل کرنا، یہ یہودیوں کا خاصہ ہے، یہودیوں کی خصلت ہے، اور آج کل یہ جو ہے فرقوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ تو میرے دوستو یہ چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم یہود اللہ اور اس کے پیغمبروں کے کلام میں تحریف کرتے تھے، ان کا غلط معنی میرے دوستو بیان کرتے تھے، غلط مطلب بیان کرتے تھے۔ بعینہ ہی اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر فرقے بننے والے لوگ اپنے غلط نظریات کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کے جو مطالب ہیں، مطلب ہیں، ان کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور میرے دوستو بات کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی تحریف کرتے ہیں، پھر اس کو قرآن کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن نہیں بلکہ قرآن مجید کی تحریف ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جو پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ تنخواہیں حرام ہیں، سماع موتا جو ہے شرک ہے، وسیلہ شرک ہے، قبر کا جو ہے حساب اور عذاب نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ قرآن قطعاً نہیں ہے میرے دوستو، بلکہ یہ قرآن مجید میں تحریف ہے، اور آیت کا غلط مطلب ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال آیات قرآنیہ میں تحریف یہودیوں کا شیوا ہے، یہودیوں کا جو ہے ایک شرمناک کردار ہے جن کو ان فرقوں نے اپنا رکھا ہے۔ میرے دوستو قوم یہودیوں میں ایک اور بیماری تھی، روحانی بیماری کہہ لیں آپ۔ ان میں ایک مرض یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ یعنی بہتان باندھتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى۔ اللہ نے فرمایا وَيْلَكُمْ، تمہارے اوپر خدا کی مار ہو،
تم برباد ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ مت بناؤ۔ کبھی خدا تعالیٰ تم کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کسی قسم کی سزا سے بالکل نیست و نابود نہ کر دے، اور جو جھوٹ باندھتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ ناکام ہی رہتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو۔ میرے دوستو، بدقسمتی سے یہودیوں کی یہ بیماری ان نام نہاد قرآنیوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں ان کے اندر بھی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مسئلے، اپنے عقیدے، اپنے نظریے خود تراشتے ہیں، خود ہاتھوں سے بناتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر افترا کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ حالانکہ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی جن سے ان کے جو غلط خیالات ہیں، غلط عقائد ہیں، غلط نظریات ہیں، ان کی تائید ہوتی ہو۔ محض اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جس طرح یہودی جھوٹ باندھا کرتے تھے میرے دوستو۔ تو میرے دوستو، آپ کو معلوم ہو گیا کہ اہل سنت والجماعت کی راہ چھوڑنے والے جو ہیں وہ نہ قرآن کی جماعت کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ کھلے لفظوں میں قرآن کی جماعت کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں بار بار میرے دوستو مومنین کی جماعت کی، صالحین کی جماعت کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور پھر قرآن مجید کے یہ مدعی دعویٰ کرنے والے قرآن کے اصول کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ کسی مسئلے کا حل پہلے قرآن مجید میں تلاش کیا جائے، اگر وہ مسئلہ قرآن مجید میں نہ ہو تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کیا جائے، اگر حدیث میں نہ ہو تو اجماع امت کی طرف رجوع کیا جائے، ورنہ قیاس شرعی سے مسئلہ حل کیا جائے گا۔ لیکن قرآن کے یہ مدعی اس اصول قرآنی کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریف قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر افترا کرنا، جھوٹ باندھنا، اور یہ سب عمل کر کے وہ اصل میں یہودیوں کی تابعداری کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ جو فرقے ہیں، ان فرقوں کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام فرقوں میں جو ایک چیز مشترک پائی جاتی ہے، کیونکہ ان فتنوں کو ابھارنے والا، ان فتنوں کو دنیا کے اندر پھیلانے والا وہ ایک یہودی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، یہودی تھا۔ اس ظالم نے منافقانہ طور پر اسلام ظاہر کیا، اور بڑی عیاری اور چلاکی سے اس ظالم نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈال کر فرقہ بندی کی داغ بیل ڈالی۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت جماعت نبوی ہے، اور اس کو چھوڑنے والے سارے فرقے ہیں۔ البتہ ہر فرد نے اپنا رنگین نام تجویز کر رکھا ہے، لیکن یہ سب فرقے عبداللہ بن سبا کی ذہنیت کے مالک ہیں اور ان کے خیالات باطل کے حامل ہیں۔ جی ہاں میرے دوستو، تو میرے دوستو باتیں بہت ساری چلتی رہیں گی۔ مزید ہم ایک اور وضاحت کر دیں، جیسا کہ فرقہ عثمانیہ والے، عثمانی حضرات خاص طور سے یہ بھی کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ بھائی قرآن مجید تو بالکل آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو، ذکر کو آسان کر دیا ہے، کوئی سمجھنے والا، اس میں تدبر کرنے والا، غور و فکر کرنے والا۔ تو میرے دوستو، اب وہ لوگوں کے سامنے یہی آیت پیش کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن تو آسان ہے، لیکن ان مولویوں نے، ان پیروں نے مشکل بنا دیا ہے۔ میرے دوستو، قرآن مجید بالکل آسان ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید آسان اس کے لیے ہے جو قرآن مجید کو سیکھنا چاہے۔ اب ظاہر سیکھنے کے لیے اسے علماء کے پاس آنا پڑے گا۔ اب آپ بتائیں، ایک بندے کو عربی زبان نہیں آتی،
نہ وہ عربی سمجھتا ہے، تو وہ قرآن کو کس طرح سمجھے گا؟ ظاہر ہے علماء اسے علماء کرام سے عربی گرامر سیکھنی پڑے گی، علماء کرام سے اسے قرآن مجید کا ترجمہ تشریح پڑھنی پڑے گی، تب جا کر قرآن مجید کے اندر اس کو سمجھ آئے گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے، قرآن کی تشریح کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، تب جا کر معلوم ہوگا۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید کو حفظ کرنا یقیناً ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن میرے دوستو قرآن مجید کو حفظ کرنا آسان بھی ہے ایک لحاظ سے، کہ انسان قرآن مجید کو حفظ کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا 6 سال کا بچہ، 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا بچہ قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے اور وہ قرآن مجید کو مکمل اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن میرے دوستو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی آیات سے مسائل استنباط کرنا، مسائل نکالنا، یہ ہر ایک کا فن نہیں ہے، یہ صرف مجتہدین کا فن ہے۔ اور آج کل جسے صحیح کلمہ نہیں آتا میرے دوستو، صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا، جسے نماز جنازے کے فرائض معلوم نہیں ہیں، جسے استنجا کرنا نہیں آتا میرے دوستو، اب وہ کیا کہتا ہے کہ میں قرآن سے مسائل نکال رہا ہوں۔ یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنتیں کی، انہوں نے ہزاروں لاکھوں مسائل قرآن مجید سے نکالے، جن پر آج تک امت مسلمہ جو ہے میرے دوستو عمل کر رہی ہے، ان کو مان رہی ہے۔ لیکن آج عثمانی حضرات کہتے ہیں کہ تم امام ابو حنیفہ کو کیوں مانتے ہو، اس کی فقہ کو کیوں مانتے ہو؟ تو اس قسم کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے، امام اعظم جن کا لقب ہے، آپ بتائیں ان کی تقوی، ان کا علم، ان کا عمل، لیکن جو ہے وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو گمراہ کرتا ہے نا تو بندے کی عقل چھین لیتا ہے، تو ان عثمانیوں کی بھی عقل اللہ نے چھین لی ہے۔ اس لیے آج بڑے بڑے اکابرین پر، خصوصاً تابعین، تبع تابعین پر جو ہے تانا زنی کرتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں۔ تو آسان کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کہ جو قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کرے گا، استاد کے سامنے بیٹھ کر سیکھے گا، تو اس کے لیے قرآن مجید یقیناً آسان ہوگا۔ لیکن میرے دوستو ایک آدمی قرآن کو نہ پڑھے، نہ قرآن کے قریب آئے، نہ ہی وہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھے، اس کو سمجھے، تو آپ بتائیں اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ ظاہر ہے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف کتابیں پڑھ کر قرآن کو سمجھ لوں گا میرے دوستو، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ میری بات آپ یاد رکھیں، قرآن مجید کے اندر ایسی آیات موجود ہیں جو ایک آیت میں حکم کچھ ہے، دوسری میں کچھ ہے۔ اب ظاہر ہے ان آیات کو سمجھنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت پڑے گی، اور وہ علم ظاہر علماء کے پاس ہے۔ جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ قرآن مجید کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے قرآن مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اہل سنت والجماعت قرآن و حدیث کو بھی مانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اب بغیر تمہید کے اگلی مجلس کے اندر جو ہماری اگلی مجلس آئے گی نمبر 6 پر، اس میں ہم جو ہے کیپٹن مسعود الدین عثمانی نے جن آیات کا انکار کیا ہے انشاءاللہ وہ بیان کریں گے، اور مزید ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اہل حق کی جماعت میں شامل فرمائے اور قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو ہے قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔